العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال رہے ہیں، اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بیک گراؤنڈ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں شام کے وقت آقا علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی کچھ صاحبزادیاں اور کچھ مسلمان عورتیں سب یہ قضائے حاجت کے لیے مدینے کے باہر جاتی تھی۔ آپ جانتے کہ آج گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہو گئے، ورنہ اگر آپ 50 سال پہلے جائیں تو کسی گھر میں شاید ٹوائلٹ نہیں ملے۔ سب کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ سب باہر جاتے تھے، کھیت میں یا کہیں درختوں کی آڑ میں، اس ایسی جگہ تلاش کرتے اور قضائے حاجت کرتے۔ اور اگر بہت بڑے لوگ ہیں تو ان کے گھروں میں جمعدار ہریجن لگے ہوتے تو آگ اٹھا کے لے کے جاتے ہو، اس طور کا سسٹم ہے۔ بہرحال تو اس زمانے کے اندر بھی ابھی غالباً یہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بس ایک سر ڈال لیا اور چہرہ کھلا رہے۔ تو کچھ مسلمان عورتیں اسی طور پر جاتی تو کچھ لاؤبالی قسم کے نوجوان چھڑکھانے کرتے، پریشان کرتے، بھائی میں پہچانا نہیں، معاف کرنا پہچانا نہیں، یعنی ان کو پریشان کرنا مقصد ہوتا۔ لیکن جب دیکھ لی جائے تو فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی ہے، نہیں بولے غلطی ہو گئی، میں پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، کہا محبوب اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، بچیوں کو بھی کہہ دو، سب کو کہہ دیں کہ چادر کے ساتھ ساتھ ایک چادر چہرے پر ڈال لے، تاکہ جو بھی دیکھے سمجھ جائے کسی حیادار خاندان کی اور باعزت خاندان کی، تاکہ قریب نہ آئے، اور جو ان کا ایک عذر ہے کہ ہم پہچان نہیں پائے، بھولے سے ہو گیا، یہ عذر بھی دور ہو جائے۔ پتہ چلا ایک عورت اگر پردے میں رہتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری حفاظت بھی ہے، اور اسی میں اس کے لیے عزت بھی۔ تو کہا اس کا ہی نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا کہ محبوب اپنی گھر والوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو، سب کو کہہ دیں جائیں تو پردے کے، یہاں تک کہ مسلمان عورت بھی اگر قضائے حاجت کے لیے جائے اپنی ضرورت کے لیے تو بھی پردے میں جائے، ایک چادر اوپر ہو، ایک چادر چہرے پر۔ ویسے بھی اس زمانے کے اندر رات ہونے کے بعد ہی عورتیں جاتی تھی، دنوں کے اندر ایسا جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور ہو تو وہ بھی اپنے حساب سے سب اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اعتبار سسٹم بنا دیتا ہے۔ اب آگے آیت کریمہ میں کہا گیا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر باز نہ آئے منافقین اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اور مدینے میں جھوٹ اڑانے والے
تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہ رہے مگر تھوڑے دن۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ منافقین کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ ایسے تھے جو ظاہر میں تو کلمہ پڑھ لی لیکن دل سے ابھی بھی کافر، ظاہر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا دم بھرتے لیکن دل سے وہ کافر ہی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے کہ اگر مسلمان کہیں گئے تو اس سے پہلے آ کے الٹی سیدھی باتیں پھیلا دینا۔ یار مسلمان وہاں گئے جیسے مار دیے گئے، وہاں مسلمان گئے تو تب قتل کر دیے، وہ مسلمان وہاں سے بھاگ گئے، تاکہ جو مدینے میں مسلمان ہیں ان کو ورغلانے میں، انہیں بہکانے میں بڑا مزہ آئے اور باہر سے بھی لوگ آ کے حملہ کر دیں۔ اب سوچ اسی طرح تو غزوہ احد میں ہوا تھا، آقا علیہ السلام ابھی صرف زخمی ہوئے تھے اور منافقین نے پورے مدینے کے اندر بات ہی پھیلا دی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، حضور کو شہید کر دیا۔ تو ان کا کام ہی ایسا تھا، منافقین جا کر لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اگر یہ محمد سچے ہوتے تو دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ سچے ہوتے تو یار یہ غربت کی زندگی نہیں گزار، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ یہ اور بات آقا علیہ السلام چاہتے نہیں، ورنہ آقا علیہ السلام اگر اشارہ کریں تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ میں چلتا۔ تو منافقین کا یہ سسٹم ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان منافقین کا آپ سوچے ذرا ان کو پہچاننا کتنا مشکل ہوتا ہو، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ساری چیزیں۔ جو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام نہیں پہچان پاتے تھے کون مومن ہے کون منافق، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان جنہیں رازدار نبی کہا گیا، رازدار نبی کہا گیا، ان کا معاملہ یہ آقا علیہ السلام نے سب بتا دیا تھا، کہا یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق، یعنی ظاہر میں کلمہ تو ہے لیکن دل میں بغض ہے، دل میں کلمہ نہیں، دل میں حضور کی دشمنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان کو سب بتا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں اگر حضرت عمر کو کسی کی جنازے کی نماز پڑھانی ہوتی پہلے حذیفہ بن یمان کو لاتے، کہتے یہ منافق ہے یا مومن؟ کہا مجھے کیا؟ کہا نہیں، حضور کے تم رازدار نبی ہو، تمہیں بتانا پڑے گا۔ اگر یہاں یعنی اشارہ ہو جاتا ہاں منافق تو نہیں پڑھ لیتے۔ اب سوچے ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ سمجھ نہ پائے معاذ اللہ، بہرحال مطلب ظاہری اعتبار سے، ورنہ اللہ نے ہمیں بڑی صلاحیت کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے۔ تو سوچے آج اگر ہماری جماعت میں اگر نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، داڑھی کی شکل میں آج ہم پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور نے منافق کی بھی جنازہ نمازہ پڑھی، وہ بھی پڑھی۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عبداللہ بن عبید مدینے کا رئیس المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی، لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تب، جب حکم آ گیا تو پھر نہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ منافقین نماز پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا عین جمعہ کے وقت آقا علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، کہا اخرج یا فلاں انت منافق، اے فلاں نکل تو منافق، اے فلاں تو نکل تو منافق، سب کو خالی کر دیا۔ 70 سے زائد لوگوں کو مسجد میں جو نماز پڑھنے آئے تھے جو منافق تھے حضور نے بھگا دیا۔ حضور نے وہ جب آپ سوچے ذرا کتنے وہ لوگ خطرناک تھے۔ آقا علیہ السلام منبر پہ جب بیٹھتے نا کہتے کہ پوچھو جو پوچھنا مجھے، قیامت تک جو ہونے والا ہے پوچھو، آپس میں اشارہ کر دیکھو اشارہ کر، کہا یہ ہمیں نہیں جان پا رہے کہ ہم منافق ان کو مانتے نہیں، اور یہ قیامت کی خبر دیں۔ کئی مرتبہ حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام جوش میں آ گئے، ناراض ہو کر گردن مار دے،
آقا نے فرمایا خاموش رہو، حکم آئے گا انہیں بھگا دیا جائے، حکم آئے گا، حکم آئے گا۔ تو آپ سوچو کتنے خطرناک قسم کے لوگ حضور کے، اتنے خطرناک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پوری سورہ مبارکہ نازل کر دی، سورہ منافقون 29ویں پارے، پوری سورہ 28ویں پارے میں سورہ منافقون پوری ان کے بارے میں آیت کریمہ ہی نازل ہو۔ اور اس منافقون کے اندر معلوم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد انهم لکاذبون، کہا جب منافق آپ کے پاس آتے کہ تم قسم کھاتے اب اللہ کے نبی محبوب کہہ دو جھوٹے ہیں، کہاں تم نکلے ایسے۔ منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ جب وہ غلطی ایک مرتبہ ایک منافق کر لیا تو کسی نے جا کر کہا حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور تمہاری شفاعت اور بخشش کی دعا کر دیں گے، معاف کریں۔ کیا کہتا معلوم؟ حالانکہ قرآن نے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، توبہ کرو، وہ بھی توبہ تمہاری توبہ کی سفارش رب کی بارگاہ میں لگا دے تو معاف کر دیے جاؤ۔ اب یہ منافق جو غلطی کیا، جا کر کسی نے کہا صحابی نے کہا حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تیری معافی ہو جائے گی۔ کیا کہتا مل میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں بھی زکات دے، میں کیوں ان کے پاس جاؤں، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ۔ یہ حال تھا ان منافقین کا۔ بہرحال تو کہا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہا ان لوگوں میں ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کچھ منافقین ہیں جو اس قسم کی چیزیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔